پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اس نے انسانوں کو ایک خاص فطرت کے اوپر خلق کیا ہے، اور وہ فطرت ایسی ہے کہ وہ انسانوں کے وجود کے اندر موجود ہے، اور اس فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے فطرت کے اوپر کچھ دیر کے لیے غبار کہہ سکتے ہیں، مثلا فطرت کے اوپر کچھ پردے سے چھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے فطرت کی آواز کم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ گویا مر سکتی ہے، سو سکتی ہے، غافل ہو سکتی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی، کبھی نہ کبھی جاگ جائے گی، کبھی نہ کبھی زندہ ہوگی، کبھی نہ کبھی شفا پائے گی۔ یہ جو فطرت ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے تقاضے خدا متعال نے رکھے ہیں جن کو اگر صحیح ہدایت ملے تو انسان ترقی کرے گا، تکامل حاصل کرے گا۔ صرف مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات فطری تقاضے ہوتے ہیں، اس کو انسان کسی غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ آپ انسانوں کی جو مختلف دنیا میں کوششیں ہیں ان کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر، انسانوں کے اندر وہ جو دنیا پرست ہیں، حتیٰ وہ جو دنیا پرست ہیں ان کے اندر بھی باقی رہنے کی خواہش ہے۔ مثلا یہ جو مونیومنٹس بناتے ہیں، نشانیاں بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ اپنا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کبھی پتھروں کے اوپر، غاروں کے اندر ہمارے پاس جو نشانیاں موجود ہیں ان انسانوں کی بھی ہیں جن کو شاید 10,000 سال گزر چکے ہیں، 50,000 سال پہلے کے انسانوں کی غاروں میں نشانیاں موجود ہیں، پتھروں کے اوپر نشانیاں موجود ہیں۔ یا مثال کے طور پر وہ عظیم الشان عمارتیں جو انسانوں نے بنائی ہیں، مثال کے طور پر جیسے اہرام مصر، یا یہ جو بر صغیر کے اندر مثلا تاج محل، مختلف عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ انسان میں ایک خواہش ہے باقی رہنے کی۔ یہ جو خواہش باقی رہنے کی ہے، یہ حتیٰ مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر درخت کے اوپر اپنا نام لکھتا ہے، دیوار پہ نام لکھتا ہے، وہ بھی یہی خواہش ہے، باقی رہنا چاہتے ہیں۔ اب انسانوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ وہ باقی رہنے کے لیے جو وسیلہ استعمال کر رہے ہیں وہ مادی ہے۔ دیوار پہ نام لکھتا ہے، کتنی بچکانہ حرکت ہے کہ کوئی درخت کے اوپر نام لکھے تاکہ میں باقی رہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو درخت کے اوپر تم نے نام لکھا ہے، یہ درخت جب تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، پھیلے گا تو یہ نام ویسے ہی مٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود درخت کو کب تک بقا رہے گی؟ ٹھیک ہے، بہت پرانے درخت بھی ہیں ہمارے پاس، 4,000 سال پرانا درخت بھی ہے، مثلا شاید 6,000 سال پرانا درخت بھی ہے، مشکوک ہے کہ مثلا اس سے زیادہ پرانے درخت ہوں، لیکن بہرحال اس سے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ درخت کتنے عرصے باقی رہے گا؟ زیادہ تر درخت چند سال رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بچکانہ حرکت ہے۔ اچھا، اس بچکانہ حرکت کے مقابلے میں کوئی عمارت بناتا ہے، اور عمارت مثال کے طور پر اتنے مضبوط پتھروں کی بناتا ہے کہ جو 4,000 سال، 6,000 سال، 8,000 سال بھی رہ سکتے ہیں، جیسے اہرام مصر شاید 8,000 سال پرانے، پھر بھی بچکانہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8,000 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نظام شمسی کو بنے ہوئے تقریباً 5 ارب سال ہو رہے ہیں۔ اس زمین کے اوپر زندہ موجودات کو گھومتے ہوئے تقریباً 39 کروڑ سال بیان کرتے ہیں۔ 29 سے 39 کروڑ سال کے درمیان کوئی فگر ہے کہ جب سے یہاں پہ لوگ نہیں، موجودات گھوم رہے ہیں۔ انسان کب سے اللہ جانتا ہے، وہ بھی خدا کو ہی پتہ ہے، تو تخمینی ہیں سارے ان کے۔ تو یہ جو بقا کی خواہش ہے، پتھر پہ نام لکھتا ہے، مثلا درخت پہ نام لکھتا ہے، یا پتھر کی عمارت بناتا ہے، خواہش تو ہے بقا کی، لیکن وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ مادی ہے۔ اچھا، مادی وسیلہ کتنا عرصے چلے گا؟ 1,000 سال، 2,000 سال، 4,000 سال۔ خدا مختار فرماتا ہے کہ تم جو چیز فنا ہونے والی ہے اس میں بقا کی خواہش کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم اس میں بقا کی خواہش کیوں نہیں ڈھونڈتے جس کو میں نے خلق ہی بقا کے لیے کیا ہے؟ اس کو تو فنا کے لیے خلق کیا ہے۔ پتھر مٹ جائے گا، درخت ٹوٹ کٹ جائیں گے، عمارتیں گر جائیں گی، لدو
للموت وابنوا للخراب. امیر المومنین فرماتے ہیں پیدا کرو مرنے کے لیے، تعمیر کرو تباہ ہونے کے لیے، کوئی عمارت نہیں بچے گی. لدو للموت پیدا کرو موت کے لیے، وابنوا بنائے جاؤ للخراب تباہ ہونے کے لیے. اس میں بقا نہیں ہے. جس میں بقا ہے تمہاری فطرت بھی کہہ رہی ہے کہ باقی رہنا ہے، فطرت بھی کہہ رہی ہے کہ باقی رہنا ہے. تو جو فطرت کہہ رہی ہے اس کو صحیح سے پورا کرو. برج خلیفہ بنا کر، تاج محل بنا کر، احرام مصر بنا کر اس میں بقا ڈھونڈ رہے ہو کتنے ہزار سال. تم اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، تمہارے لیے اس نے خالدینہ فیہا مکان رکھے ہیں، جگہیں رکھی ہیں، اس کی طرف جاؤ جس میں بقا واقعی ہے. اب خود انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑے گا. مثلا جیسے فرض کریں میرے اور آپ کے اندر یہ خواہش آ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس بقا ہو. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے بقا کہاں چاہیے؟ فنا میں بقا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا طاقت چاہیے، طاقت کس کے اوپر چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ کتنی دیر کے لیے چاہیے؟ شہرت چاہیے، کس کے درمیان شہرت چاہیے؟ کتنی دیر کے لیے چاہیے؟ جو کچھ بھی چاہیے عقل سے سوچو کیا چاہیے، اصل میں کیا چاہیے. باقی تو سب شیطان کا دھوکہ ہے. اصل میں سوچے. مثال کے طور پر سوچتا ہے بھائی مجھے طاقت چاہیے، تو ایک سوال ہے کمزوروں میں طاقت چاہیے یا طاقتوروں میں طاقت چاہیے؟ کمزوروں میں طاقت لاؤ گے تو کیا فائدہ ہے؟ ایک طاقتور تمہارے سامنے آئے گا تمہیں کچل دے گا. تو جاؤ طاقتوروں میں طاقت لے کر آؤ. اچھا جب طاقتوروں میں طاقت لاؤ گے تو ایک طاقت ایسی ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، عزیز ہے. خدا متعال فرماتا ہے عزیز میں ہوں، تم طاقت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ عزیز خدا ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ نفوذ ناپذیر، کوئی اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. خدا فرماتا ہے عزیز تو میں ہوں، تو تمہیں طاقت کہاں ملے گی؟ تو تھوڑا سا ہم عقل سے کام لیں، اپنی اس فطرت کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. ابھی جو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہدایت. تو ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے. کل ہم نے شاید قاضی شریح کے نام جو خط لکھا گیا تھا اس کے اوپر اختتام کیا تھا. تو اس سے تھوڑا سا واصل کرنے کے لیے، متصل کرنے کے لیے جو کل بات ہوئی تھی وہ ختم ہوئی تھی اس پہ کہ عقل کہاں تائید کرتی ہے. تھوڑا سا اس کے نزدیک لانے کے لیے ہدایت کے چیپٹر کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر بہت اہم چیپٹر ہو گیا ہدایت کا چیپٹر. اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس خط سے دوبارہ شروع کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو ایسے خلق کیا ہے کہ ہم اس کے لیے سبب ڈھونڈتے ہیں. ہر چیز کے لیے سبب ڈھونڈتے ہیں، بلا سبب قبول نہیں کرتے. مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہو اور مثلا اکیلے بیٹھے ہو کمرے کے اندر، اچانک جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے سے آپ کو ایک آواز آئے. اچھا اب آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ کیا یہ سوچے گا کہ یہ آواز بلا سبب آئی ہے، یا یہ سوچے گا کہ نہیں اگر آواز آئی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی کہ آواز آئی ہے؟ اچھا پہلے جھٹکے میں آپ کا دماغ سبب ڈھونڈے گا کیوں آواز آئی ہے. اچھا اس کے بعد اگر سبب مل گیا تو آپ کا دماغ مطمئن ہو جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات. اچھا اگر نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ آپ تصور کیجئے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے ایک آواز آئی ہے، آپ کے دماغ نے پہلے جھٹکے میں کیا کرنا ہے؟ یہ سوچنا ہے کیوں آئی ہے. اچھا فرض کرنے آپ کو ریزن پتا ہے کہ بھئی اس کے نیچے یہ ہو رہا ہے، اس سے یہ آواز آئی ہے. اب یوں فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں پتا، اب آواز آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب فوراً دو چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تجسس، ایک خوف. ایک تو یہ کہ کیوں آ رہی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ کیا ہے جس کی وجہ سے آ رہی ہے. خوف کہ بھئی ایسا نہ ہو کوئی نقصان ہونے والا ہو. پہلے سے دیکھ لوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں آواز آ رہی جا رہی ہے، سبب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خوف آتا ہے انسان کو. ہم انسانوں کو خدا نے اس طرح عقل پہ خلق کیا ہے، ہمیں سبب چاہیے ہر چیز کا. اپنے آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، بارش ہوتی ہے سبب چاہیے،
طبیعت خراب ہو سبب چاہیے. البتہ یہ ہماری غلطی ہے کہ جب طبیعت صحیح ہوتی ہے تو ہم سبب نہیں ڈھونڈتے. جب طبیعت صحیح ہے تو اس کا بھی سبب رحمت خدا ہے, اسے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ بیمار ہوتے ہیں تو سبب ڈھونڈتے ہیں کہ اب شفا آئے. عقل مند بیمار ہونے سے پہلے صحت کے اوپر شکر کر لیتے تو شاید یہ مشکل نہ آتی. پہلے اس کو ڈھونڈو. مثلا حادثہ نہیں ہوا, اس پہ شکر نہیں کرنا ہے. حادثہ بہت نزدیک آیا اور نہیں ہوا, اب شکر کروں گا کہ نزدیک آیا اور نہیں ہوا. اس خدا کا شکر کیوں نہیں کرے جس نے نزدیک بھی نہیں آنے دیا تھا؟ ہم لوگ اس غفلت میں ہیں کہ نعوذ باللہ, اب ہم لوگوں کی غفلت یہاں پر ہے. نعوذ باللہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں روٹین کہیں اور سے ہے, ایکسٹرا آرڈنری خدا کی طرف سے. ہم یوں سمجھ رہے ہیں بیماری خرابی ہے اور جو نارمل صحت چل رہی ہے یہ سمجھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس کی طرف سے, سب خدا کی طرف سے ہے, سب خدا کا کام. تو اگر مثال کے طور پر ابھی میں بیمار نہیں ہوں تو شاکر نہیں ہونا چاہیے مجھے. یہ بیمار نہ ہونا بھی سبب ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ سبب خدا کی رحمت ہے کہ میں بیمار نہیں ہوا ہوں. یہ کہ میں زندہ ہوں یہ خدا کی نعمت نہیں ہے. زندگی بھی تو ڈیمانڈ کرے چونکہ میں تو بے بس ہوں. یہ جو بڑا اچھا ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, اس کی شاید عربی لغت پہ توجہ دیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. عربی زبان میں بڑی لطافت ہے اس اعتبار سے. اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ فقیر. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقر قرآن کریم نے بھی استعمال کیا, انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, ظاہر سورہ ابراہیم. تم سب لوگ فقیر ہو اللہ کی طرف. فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر یہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں مہرے ہوتے ہیں, اس کو اس ترتیب کو فقر کہتے ہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. اچھا اگر یہ مہرے نہ ہوں بندہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہم ایسے فقیر ہیں, ہم اپنے وجود میں ایسے فقیر ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نہ ہونا فقر ہے, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں یہ میں فقیر ہوں. نہیں, ہم ایسے فقیر نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں نہ ہونا, نادار, فقدان. عربی میں کہیں گے فقد, نہ ہونا. فقیر نہیں ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہی نکل گئے, ختم. اچھا جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نکل گئے اس کو کھڑا کرنا ہے تو کیا چاہیے؟ سہارا چاہیے اسے؟ نہیں, سہارا نہیں چاہیے, اسی کے اوپر کھڑا ہوگا ورنہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نکلے ہوئے ہیں. یہ کھڑا کہاں سے ہوگا؟ یہ ایسے نہیں کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, مجھے بس ایک سہارا چاہیے. ہم لوگ ایسے فقیر ہیں. فقیر ہیں کیا مطلب؟ ہمارے وجود میں باقی اور کھڑے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. خدا ہے جس نے کھڑا کیا ہوا ہے, خدا ہے جس نے باقی رکھا ہوا ہے. اگر یہ سوچو نا نہیں مہرے تو ہیں تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں, ایک سہارا چاہیے, یہ ہم وہ نہیں ہیں. ہم لوگ فقیر ہیں. فقیر کا مطلب اصل یہ ہے, اصل ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نہیں ہیں ان کے. خدا نے تعالیٰ فرمایا تم لوگ فقیر ہو. ہم لوگ جان میں بھی فقیر ہیں, ہدایت میں بھی فقیر ہیں. نہ دے خدا ہدایت کیا ہوگا پھر؟ جو ہمارے پاس دعا موجود ہے, ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. حال پہ چھوڑنا اور دھرم سے گرنا. جس کی مہرے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نہیں ہیں اسے کوئی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ ختم, اسی سیکنڈ نیچے. خدا ہمیں حال پہ نہ چھوڑ دے کہیں. ہم لوگ اس طرح پر ہیں. اب ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے. اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہدایت کا کوئی اصول ہے, ضابطہ ہے. خدا نے ہمیں خلق ایسے کیا, آواز آتی ہے ہم سبب ڈھونڈتے ہیں. ہر سیکنڈ ہدایت چاہیے, سبب نہیں چاہیے. ہر سیکنڈ ہدایت چاہیے, ہر سیکنڈ سبب چاہیے. ہر سیکنڈ ہدایت چاہیے, ہر سیکنڈ سبب چاہیے. ہر سیکنڈ ذکر چاہیے, ہر سیکنڈ رحمت چاہیے. صحیح ہے. اچھا کچھ خدا کی ہدایتیں وہ ہیں جو سب کو ملتی ہیں.
یہ جو فطرت خدا نے رکھی ہے یہ صرف مومنوں میں رکھی ہے؟ نہیں، فاسقوں، فاجروں، صاحب ایمان، صاحب تقوی، سب کے اندر خدا نے فطرت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو انیشل ہدایت ہے، ابتدائی ہدایت، یہ سب کو دی ہے خدا نے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، اب ایک دوسری ہدایت ہے جو وہ فرماتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت۔ ایک وہ ہدایت ہے ابتدائی ہدایت ہے، سبب ڈھونڈو، فطرت کو دیکھو، بقا کس میں ہے، یہ سب یہ ابتدائی ہدایت ہے، یہ سب کو نصیب ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری ہدایت ہے، وہ کس کو چاہیے؟ وہ اس کو چاہیے جس کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ یہ دوسری ہدایت کیسے ملتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ مسلمان، اہل بیت کے ماننے والے، سید الشہداء کے چاہنے والے، پہلی ہدایت سے تو بہت کچھ مل چکا۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ جو دوسری ہدایت ہے اس میں لوگ آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ اچھا، اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس، قرآن کریم میں دیکھیے اتنے سافٹ ویئرز موجود ہیں، اتنے اپلیکیشنز موجود ہیں، لکھیں لفظ ہدایت، جتنی ہدایت پہ آیتیں ہیں سب کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں ہدایت کے موافق کیا چیز ہے، ہدایت کے مخالف کیا چیز ہے۔ تھوڑا سا کام کر لیں انسان، یہ دیکھیں ہدایت کے موافق کیا ہے، ہدایت کے مخالف کیا ہے، چند آیتیں پڑھیں گے فوراً آپ ایک کنکلوژن تک پہنچیں گے۔ وہ کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم فمن یہدی من اضل اللہ، بلکہ وہ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کی، تو جو گمراہ ہو اسے کون ہدایت دے گا؟ آیہ کریمہ دونوں لفظ یہاں پر ہیں، ہدایت بھی ہے گمراہی بھی ہے۔ فرمایا جنہوں نے ظلم کیا، ظالم کی ڈیفینیشن بھی مل گئی، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے ہوا و ہوس کی پیروی کی ہے۔ ظلم، ہوا و ہوس کی پیروی، اب کون اس کو ہدایت دے گا جو گمراہ ہو گیا؟ پوائنٹس پک کرنا شروع کر دیجیے۔ ظلم، گمراہی، ہوا و ہوس کی پیروی، اس کے مقابلے میں ہدایت ہے۔ صحیح، آپ کو دو گروپ مل گئے، ایک گروپ ہدایت والا گروپ ہے، ایک گروپ گمراہی والا گروپ ہے۔ یہ جو گمراہی والا گروپ ہے اس کے اوپر سارے عناوین آتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ دیں گے، لا یہدی القوم الفاسقین، لا یہدی القوم الکافرین، کفر، ظلم، فسق، سب کو ہدایت نہیں ملتی۔ ان سب کا جنرلائز ٹائٹل ہے گمراہی۔ گمراہی آئی ہے ظلم سے، اور ظلم کہاں سے آیا؟ ہوا و ہوس کی پیروی سے۔ یہ پورا لیفٹ سائڈ کا گروپ کنفرم ہو گیا۔ ان سب کا کامن فیکٹر، چاہے یہ ظالم ہو، چاہے یہ کافر ہو، چاہے یہ فاسق ہو، چاہے یہ کوئی بھی ہو، یہ سب گمراہ ہیں، اور سب کی گمراہی کہاں سے آئی ہے؟ ہوا و ہوس کی پیروی سے آئی ہے۔ دوسری سائڈ پہ آ جائیے، یہ جو ہدایت والی سائڈ ہے اس کی ہدایت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی ہدایت کہاں سے آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گمراہی آئی تھی یہ ہوا و ہوس کی پیروی آئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہوا و ہوس کی مخالفت کریں تو ختم گمراہی آ جائے، گمراہی سے نجات مل جائے گی اور ہدایت کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے۔ بس پہلا پوائنٹ مل گیا۔ زندگی میں کوشش کرتے رہیں آپ کی خواہشات آپ کو اسٹیئر نہ کرے، آپ کی عقل آپ کو ہدایت دے، خواہشات نہ چلائیں آپ کو۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھانا ہے، خواہش ہو رہی ہے اور کھا لوں، یہ خطرناک ہے۔ خواہشات کی پیروی میں مت جائیں۔ خدا کا پورا نظام جو ادھر میں ہدایت کا نظر آتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے گمراہی خواہشات کی پیروی سے آتی۔ اچھا، ساری خواہشات کی پیروی ابتداً حرام نہیں ہوتی۔ کوئی کہے تھوڑا سا زیادہ کھانا کیا حرام ہے فقہن؟ نہیں، فقہن حرام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آگے بڑھنا قطعاً ضلالت اور گمراہی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ تھوڑا سا ہوا و ہوس کا مقابلہ شروع کر دیں۔ اچھا، ہوا و ہوس کا مقابلہ کس ٹائٹل میں آتا ہے؟
کس ٹائٹل میں آتا ہے؟ یہ آتا ہے رضوان خدا کی پیروی میں، اللہ کی رضایت کی پیروی میں۔ عزیزان محترم، دو مین گروپس آپ کے سامنے بن جائیں گے۔ ایک انسانوں کا وہ گروپ ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے، ساری گمراہیاں یہیں پر آتی ہیں، کفر، فسق، ظلم، نادانی سب یہیں پر آتی ہے۔ ایک وہ گروپ ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتا۔ ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتا تو کس کی پیروی کرتا ہے؟ اللہ کی رضایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ خدا قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضایت کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستے کے اوپر۔ عزیزان محترم، اگر آپ مجھے، میں بعض اوقات ڈرتا ہوں شاید آپ لوگ یہ سوچیں کہ کہیں ہم الفاظ سے تو نہیں کھیل رہے۔ نہیں، الفاظ سے نہیں کھیل رہے، یہ قرآن ہے، اس کا لفظ قانون ہوتا ہے، قانون سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر قرآن نہیں ہوتا نا، معصوم کا کلام نہ ہو تو میں کہوں گا شاعری ہے۔ نیوٹن نے کہا، آئنسٹائن نے کہا، غلط بھی تو ہو سکتا ہے، کہا تو کیا کہوں۔ ابھی آئنسٹائن کا 2 دن پہلے نوٹ بکا ایک، انسان بعض وقت پریشان ہو جاتا ہے، واقعا دنیا ہے نا۔ اس نے کوئی نوٹ لکھ کے دیا ویٹر کو، میرے خیال میں $1.5 ملین کا بکا ہے، $15 لاکھ کا، جس میں اس نے لکھا ہے کہ خوش ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور جب انسان اس نوٹ کو پڑھتا ہے اور امیر المومنین کے کسی دو لفظ کے جملے کے مقابلے میں لگتا ہے تو یہ خاک لگنے لگتا ہے، بالکل $15 لاکھ میں بکا ہے۔ ان بیوقوفوں کو کوئی بتائے کہ ٹھیک ہے آئنسٹائن ہے، چلو اچھا آدمی رہا ہوگا، اس نے جو کچھ لکھا ہے نا خوشگوار زندگی کے لیے، اس کو ملاؤ ذرا ان اقوال سے، تمہیں کیا بیچتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے کسی نے $1.5 ملین میں خرید لیا، اس نے اپنے لیے ایک سوینئر بنانا چاہا ہوگا، وہ ساری بات صحیح ہے، لیکن خوشی $1.5 ملین خرچ کر کے تھوڑی آئے گی۔ خوشی کہیں اور سے آئے گی، اس کو ڈھونڈو۔ وہ مولا کے کلام میں الحمدللہ رب العالمین سب کے لیے دستیاب ہے، خوشی کہاں سے آئے گی؟ اسے ڈھونڈو، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جناب علی، آپ کے پاس ایک ہدایت ہے، ہدایت آتی ہے ہوا و ہوس کی مخالفت سے۔ ہوا و ہوس کی مخالفت کرو، اللہ کی رضایت کی پیروی کرو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ خدا نے متعال اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضایت کی پیروی کرتے ہیں۔ کس راستے پر؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کے اوپر۔ یہ سبل کا لفظ پھر ڈھونڈنا پڑے گا، قرآن میں سبل کہاں کہاں پہ آیا۔ اچھا، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے پر اللہ کی رضایت کی پیروی میں آگے بڑھوں، مجھے کون لے جا سکتا ہے؟ اس کو بھی بتایا، اتبع سبیل من اناب الیہ، تم اس کی پیروی کرو جو ہماری راہ میں گریہ وزاری کرتا ہے۔ اتبع سبیل من اناب الیہ۔ اب تصور فرمائیے، کیا یہ کہا کہ اس کی پیروی کرو، اس کے راستے پہ چلو، اتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے پہ چلو، اس کے سبیل پہ چلو جو ہماری راہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، اس کے راستے پہ چلو جو ہماری راہ میں علم کا اظہار کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ علم کا اظہار عقل نظری سے ہے، وہ شاید غلطی کرے گا، لیکن جو ہماری راہ میں گریہ وزاری اور انابہ کرے گا اس کو خدا سنبھال لے گا۔ اس نے عقل عملی پہ کام کیا ہے، نہ عقل نظری کے اوپر انابہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں بندگی کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، قانون ڈھونڈنے پڑیں گے، قانون ڈھونڈنے پڑیں گے، ورنہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہدایت کیسے ہوگی، گمراہی کیسے ہوگی۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا عزیزان محترم، قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ کی روشنی میں وہ یہ کہ بھائی جس کو ہدایت چاہیے وہ ہوا و ہوس کی مخالفت کرے۔ ہوا و ہوس کی مخالفت نہیں کرے گا، عقل ہدایت نہیں لے پائے گی، غلط راستوں پہ چلی جائے گی۔ اور جب انسان ہوا و ہوس کی مخالفت کرے گا تو کس کی پیروی کرے؟
اللہ کی رضایت کو ڈھونڈے. اللہ کی رضایت ڈھونڈنے کے لیے کس کے پیچھے چلے؟ اس کے پیچھے چلے جو اللہ کی راہ میں گریا کر رہا ہے، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، عمل میں نہ کہ ذہن اور علم کے اندر. تب انسان انشاءاللہ ان راستوں پر چلتے ہوئے، اگلی آیت کریم فرماتا ہے یخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں میں، نورانیت میں لے جائے گا. فرماتا ہے اسی کے ذریعے سے تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا. یہ تمام قوانین خدا نے بیان کیے ہوئے قرآن کریم کے اندر. اب نہج البلاغہ میں اسی مفہوم کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 5-6 آیات کریمہ کے ذریعے عرض کیا، اس لیٹر کے اندر آپ نے دیکھا کل اختتام کے اندر کس طریقے سے امیر المومنین نے فرمایا کہ قاضی شریح کے نام خط میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل یا. امیر المومنین نے فرمایا کہ شہد علی ذالک العقل، جو میں نے لکھ کے دیا تمہیں کہ تمہیں گھر لینا تھا تو تمہیں گھر ایسا لینا تھا، تمہیں وہ نہیں لینا تھا، اس بات کو عقل بھی تسلیم کرے گی. کب عقل تسلیم کرے گی؟ اچھا یہ کون سی عقل ہے؟ یہ عقل عملی ہے جو عمل میں لے کر آئے گی. وہ نظریے میں تو سب تسلیم کریں گے، لیکن نظریے میں تسلیم کرنے کا فائدہ کیا؟ عمل میں کب آئے گی؟ عمل میں عقل کب لائے گی؟ امام فرما رہے ہیں اذا خرج من اسر الہوا، جب وہ ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلے گی. قید سے باہر نکلے. خوبصورت کلام یہاں پر اسر الہوا. اثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسارت، اسارت، اسیر. فرما رہے جب ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلے گی عقل، تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے بالکل وہی بات ہوگی جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کی انہوں نے ظلم کیا، اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ امام فرما رہے تم اپنی لاکھ عقل لڑاتے رہو، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بات سمجھ میں آئے اتنی کہ تم عمل کرو، تو تم پہلا کام کیا کرو؟ اپنی عقل کو ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکالو. اچھا اب میں اور آپ سب ایک کام کریں، اور کاش ہم کر ہی ڈالیں، وہ یہ کہ آپ اور میں یہ دیکھیں ہماری ہوا و ہوس ہم پر قابو کس معاملے میں پاتی ہے. ہر آدمی کا کیس مختلف ہے. مثال کے طور پر اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں، ممکن ہے کہ میرا کیس، میری کمزوری مجلس پڑھنا ہو. یہ مجلس پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، یہ کیسے کمزوری بنے گا؟ ہم ممکن ہے کہ مجلس میں پڑھی شہرت کے لیے رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالی. تو اب شیطان مجھ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی تم نے اگر یہ نہیں کیا نا تو پھر تم ممبر پہ نہیں بیٹھ پاؤ گے، تمہیں یہ غلط کرنا پڑے گا نعوذ باللہ تعالی، ورنہ تمہارا ہاتھ سے ممبر گیا. اچھا اگر میری ممبر ہوا و ہوس کی وجہ سے میری کمزوری ہے، مجھے دولت چاہیے اس لیے ممبر چاہیے، شہرت چاہیے اس لیے ممبر چاہیے، طاقت چاہیے اس لیے ممبر چاہیے، تو یہ ممبر نعوذ باللہ تعالی ان تمام صورتوں کے اندر میری ہوا و ہوس میں میری کمزوری بن گیا ہے. اب میری عقل کام نہیں کرے گی، ہوا و ہوس میں میری کمزوری بن جائے گا، پھر یہ کام نہیں ہوگا. پھر میں یہاں پر وہ کروں گا جو ہوا و ہوس کہیں گے. اب وہ علم دے، لاکھ علم دے، تفسیر دے، تعلیف دے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ ہوا و ہوس کی روشنی میں دیا گیا ہے، اس سے کسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، عقل کو ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکالنا پڑے گا. تو مثلا میں چاہتا ہوں کہ مثلا میں اللہ کی بندگی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، سید الشہداء کی خدمت کے لیے ممبر پہ بیٹھوں. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں کیا یہ ممبر پہ بیٹھنا ہوا و ہوس کی پیروی میں ہے یا بندگی میں ہے؟ ہوا و ہوس کے مقابلے میں کیا تھا؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنا. سب سے پہلے اس کو ڈھونڈو. اگر یہ ہوا و ہوس کی پیروی میں ہے تو امام کے کلام کو دیکھتے ہوئے قسم کھا سکتا ہے انسان عقل کام نہیں کرے گی، عقل کام نہیں کرے گی، عقل صحیح فیصلے نہیں کرے گی، عقل غلط فیصلے کرے گی، اور غلط خود بھی جائے گی، لوگوں کو بھی لے کے جائے گی. امام نے فرمایا بھائی یہاں پہ دیکھیے سامنے آپ کے جملہ عرض کر رہا ہوں کتاب ہاتھ میں لے کے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. فرمایا کہ شاہد علی ذالک العقل، اس مطلب پہ عقل گواہی دے گی. کب؟ اذا خرج من اسر الہوا،
جب ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو. اب آپ کیا کریں؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں ڈھونڈیں ہماری ہوا و ہوس کہاں ہمیں پکڑ کے بٹھا گئی ہے. کسی کے لیے پیسہ معاملہ ہوگا, کسی کے لیے شہرت ہوگا, کسی کے لیے خاندان میں تھوڑی سی طاقت. بس جتنا انسان چھوٹا ہوتا ہے اتنی چھوٹی چیز کو خدا بنا لیتا ہے. چھوٹی چیز کو خدا بنا لیتا ہے. 4 بندوں میں طاقت. ایک آفس کے اندر 20-25 لوگ ہیں, ان کے سامنے طاقت. بس کسی نے اتنا چھوٹا بنایا 4 گھر میں, 4 کمروں میں, 4 بندوں پہ. ایک نے 4 لاکھ کر لیا, ایک نے 4 کروڑ کر لیا. اچھا جس نے 4 ارب کر لیا, کوئی تیر مارا؟ چلو تو نے 4 ارب کر لیا, اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. بعد میں پھر دنیا ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ 4 نہیں کرو 8 ارب کر لو. کیا ہونا ہے؟ 30-40 سال, 15-20 سال, ختم. پھر قبر, پھر خالی ہاتھ. سب سے پہلے انسان یہ کرے. عزیزان محترم, آپ ماشاءاللہ اتنے دن سے آ رہے ہیں, چھٹا دن ہے. میں کل سوچ رہا تھا 5 دن میں نے بول لیا ہے, کم سے کم ریویو کر لیں گے. بھائی ہم لوگ صرف ایسا نہ سنا رہے ہوں, کوئی کر آ رہے ہوں. چھٹا دن آ گیا عزیزان محترم, چھٹا دن ہے, 6 دن ہو رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلو. آپ جا کے دیکھیں, میں جا کے دیکھوں, کسی کی ہوا و ہوس غلط ٹیلی ویژن دکھا رہی ہے, غلط چیزیں دکھاتی ہے, غلط چیزیں سناتی ہے. کسی کی ہوا و ہوس پیسے کے پیچھے بھگاتی ہے, کسی کی ہوا و ہوس طاقت کے پیچھے بھگا رہی ہے, کسی کی ہوا و ہوس لوگوں کے سامنے ریاکاری کروا رہی ہے. ہمیں ہدایت چاہیے ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنا. آپ خود جا کے دیکھیں کہاں بھگا رہی ہے, ورنہ کیسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ علم کے انبار لگتے رہیں گے اور کچھ نصیب نہیں ہونا, نعوذ باللہ تعالی. شاہد علی ذلك العقل اذا خرج من اسر الهوى وسلم من علائق الدنیا. جب عقل ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو اور دنیا کے تعلقات سے سالم بچ جائے. یہ معرکہ اور بڑا ہو گیا. ایک دفعہ ہوتا ہے میں ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن جب میں ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہوتا ہوں تب مجھے ایک بات پتہ چلتی ہے, میری ایک ویکنس ہے. اچھا ویکنس کیا ہے؟ میرا کوئی اٹیچمنٹ ہے اور وہ اٹیچمنٹ مجھے روک کے بیٹھ گیا ہے. اب بہت بڑی کامیابیاں بعض اوقات انتہائی نامعقول اٹیچمنٹس کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اب ایسی میں کہہ رہا ہوں, مثلا قرآن آیا ہدایت دینے کے لیے, پتہ نہیں کیا کچھ قرآن کریم کے ذریعے انسان کو نصیب ہونا ہے. اس کے ساتھ ایک مصیبت ہے, یہ پڑھ ہی نہیں رہا. بھائی کھولو گے, پڑھو گے, سوچو گے, سمجھو گے, کرو گے, تب ہدایت آئے گی. اور خدا سے دعا کیا جا رہا ہے, خدا مجھے ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے. عزیز محترم, خدا نے ہدایت دینے کے لیے تو قرآن بھیجا ہے. یہ جو خدا نے متعال نے دنیا بنائی ہے یہ قوانین پہ بنائی ہے. میں لکھ کے لایا تھا, پوائنٹ عرض کرتا چلوں جلدی میں. خدا نے متعال جہاں کہیں کہتا ہے نا جو میں چاہتا ہوں, جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں, تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے عزت کا قانون بنایا ہے, اس کے تحت عزت دوں گا. میں نے ذلت کا قانون بنایا ہے, اس کے تحت ذلت دوں گا. اس قانون بنانے میں میرا حکم چلے گا بس. کیا مطلب؟ یعنی میں خدا سے کہوں خدایا تو نے عزت کا ایک قانون بنایا ہے, مجھے اس قانون سے ہٹ کے عزت دے دے. خدا فرماتا نہیں, عزت اس کو دوں گا جس کو میں چاہوں گا. یہدی من یشاء, خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. کیا مطلب خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا؟ خدا کہہ رہا ہے ہدایت کا قانون ہے, قانون میں اپنی مرضی سے بناؤں گا اور جو قانون میں بناؤں گا اس کے تحت ہدایت دوں گا. اب تم یہ چاہو کہ قانون سے ہدایت نہ لو کہیں اور سے آ جائے, نہیں آئے گی. کچھ بھی کر لو نہیں آئے گی.
اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں یہ کر دوں، میں امام کی نصرت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن میں قرآن نہیں پڑھوں گا. تو عزیز محترم، وہ جو نبی آخر اصدق الصادقین ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم دونوں سے تمسک نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا مجھے ہدایت ایسی دے جس میں نبی کا وہ قانون توڑ دے. خدا فرمایا یہدی من یشاء یضل من یشاء، خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، تمہاری مرضی سے تھوڑی دے گا. تم یہ کہہ رہے ہو خدا قانون توڑے. خدا کیوں توڑے قانون؟ اس نے اپنے صادق نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ دونوں سے تمسک کرو گے تو میں ہدایت دوں گا. کیوں قانون توڑ دے؟ اب میں ایسے چاہتا ہوں، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا جو چاہے گا وہ ہوگا، جو تم جو چاہو گے وہ ہوگا. ہمیشہ وہ ہوگا جو خدا چاہے گا، اور خدا نے اپنی چاہت کو قوانین کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے. خدا کی چاہت قوانین میں بیان ہو گئی ہے. تو عزیزان محترم، پہلی بات ہوا و حوث کی قید سے باہر نکلے. دوسری بات دنیا کے غلط رابطوں سے، اٹیچمنٹ سے باہر آئے. اچھا، اٹیچمنٹ سے باہر کیسے آتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کر لیجئے. جس اٹیچمنٹ نے آپ کو پھنسایا ہے اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ترکیب اختیار کر لیں. مثال دیتا ہوں. مثلا میری اٹیچمنٹ آ گئی پیسے میں، پیسے سے مجھے عشق ہے، مثلا پیسے پہ جان جا رہی ہے، تو پھر ایک کام کرو، ہر روز صدقہ دو. پہلے دن میں دینے لگوں گا جان نکلے گی، پھر پیسے صدقہ دے رہا ہوں. اگر لوگوں کے سامنے بک بک نہ کروں، صرف خدا کے راستے میں دوں، تو یہ صدقہ پیسے کی محبت کو کاٹ دے گا. لوگوں کے سامنے نہیں. ابھی اگر آج مجھے موقع ملا، میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کا قانون عرض کروں گا، عبادات کیسے اثر ڈالتی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن سے کہا تھا نا، جو بلاغت سخت ہے. آپ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مزے مزے میں گزر جائیں گے 10 دن، نہیں ہے. یہ کتاب ہے، کتاب، یہ نیوز پیپر نہیں ہے، کتاب ہے. قانون نکالنے پڑیں گے اس میں سے. امام کا کلام، عمراء الکلام ہے. یہ لوگ کلام کے امیر ہیں. خود فرمایا نحن عمراء الکلام. جس کی جو کمزوری ہے اس کے اگینسٹ جائے. مثلا میری کمزوری پیسہ ہے، ہر روز صدقہ دوں، ہر روز صدقہ دوں، تاکہ ہر روز اپنے نفس پہ پاؤں ماروں کہ تجھے پیسے سے محبت تھی نا، یہ دیکھ میں نے پیسہ دیا خدا کی راہ میں. پہلے دن جبر کرنا پڑے گا، 2 دن جبر، 5 دن جبر، 4، لگا رہے. صرف ایک کام کرے، دوسروں کے سامنے نہ بولے. دوسروں کے سامنے بولے گا شرک ہو جائے گا، ایک اور بیماری بڑھے گی. دوسروں کو نہیں بتایا. اچھا، یہ ہو گیا وہ پیسے والے کو جس کو پیسے سے محبت ہے، صدقہ دیتا رہے، آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جائے گی. اب مثلا ایک آدمی کو شہرت کی طلب ہے، اس کے اگینسٹ جائے. کیا کرے؟ جیسے ہی کہیں بیٹھا ہو خواہش آئے کہ لوگ میرا ذکر کریں، فوراً کسی ایسے کی تعریف کرے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میری خواہش ہے کہ میری شہرت ہو. اب میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرا نفس کہہ رہا ہے ذرا لوگوں کو اٹریکٹ کروں اپنی طرف. اگر یہ کہہ رہا ہے نا، اب کوئی ایسا کام کرو جس میں تمہاری اور بات دب جائے. کیسے دبے گی؟ کسی ایسے کی تعریف کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرنا، چونکہ وہ تو خود پھر اپنی طرف پلٹے گی کہ میرے بچے ہیں. ایسی کی تعریف کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ہے کہ اس کی تعریف کرو جو تمہارا رقیب ہے، تمہارے مقابلے پر ہے، تاکہ نفس کو 2-4 مضبوط ہٹس لگیں. اس کے اوپر خوشی احساس ہوتی ہے، کنٹرول آیا. جس کے اندر تکبر ہے وہ کیا کرے؟ بہت آسان کام ہے. جس کے اندر تکبر ہے اس کو چاہیے کہ ایسے انسان سے جب ملے جو اس سے بہت نیچے ہے. اس کا تکبر کسی کو نیچے کہہ رہا ہے نا. جب اس کے سامنے آئے جس کا نفس کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت نیچے ہے، اس کے سامنے اپنی خفت کا اظہار کرے. اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہونے کا اظہار کرے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے تکبر کا احساس آیا ہے، فوراً جائے اس کی تعریف کرے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. نفس کو
پکڑنا پڑے گا. پیسے پر ہے اس کے خلاف جاؤ, شہرت پر ہے اس کے خلاف جاؤ. اگر شہرت کی بڑی خواہش آ رہی ہے نا, مثلا جہاں بیٹھتا ہے اپنے علم کی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں, تو یہ ایک بات طے کر لے, اب جہاں کہیں بیٹھوں گا نا بولوں گا ہی نہیں, اصل خاموش بیٹھوں, خاموش بیٹھو, سنو, تاکہ تمہارے نفس کے اندر سننے کی طاقت آئے. کیوں ہر وقت بولتے رہتے ہو؟ اتنے اصرار کیا ہے خاموشی سیکھو, خاموشی سیکھو. کیوں؟ ہم لوگ کا نفس بول بول کر طاقت لیتا ہے, شو بازی کر کے, اپنے آپ کو بڑا دکھا کر. یہ تو میں آپ کی خدمت میں ابھی بھی عرض کرتا چلوں, بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں نا, یہ بہت بڑا رسک ہے. اس پہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے میرے جیسے بولنے والوں کو کہ یہ بندگی میں کر رہے ہیں, اس کا کچھ نہیں پتا ہے. بہت مشکل ہے. مثلا بولیے 100 میں سے 10 چانس ہوں گے کہ صحیح نکلے گا, 80-90% چانس ہے کہ شیطان کہیں اور لے جائے گا. بعد میں کیا کہ دیکھا کتنے لوگ آئے تھے, اتنے لوگ سن رہے تھے, اتنے لوگ مجھے بڑا مانتے ہیں. اتنا سا آنا ہے, اور یہ تکبر ہے, اتنا سا آنا ہے. اور تکبر کے لیے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ رائی کے برابر بھی ہوگا نا تو خدا ذلیل کرے گا. رائی کے برابر بھی ہوا, یا نہج البلاغہ میں, یہ کسی اور روایت میں تھا, رائی کے برابر بھی ہوا تو خدا ذلیل کرے گا. مطمئن رہنا. یہ بہت رسک پر ہوتے ہیں یہ لوگ, شاید نہ سمجھ پاتے ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو جناب یہ ہو گئی 2 باتیں. اور قاضی شریح کا جو خط تھا, اس کے اندر ایک جملہ بہت نفیس جملہ ہے, ہر جملہ ہی نفیس ہے, لیکن اس کو پڑھے بغیر گزرنا جو ہے وہ شاید بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی. اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت وقت لیا آپ کا میں نے. اب تک میں نے کیا کہا, اس پورے دن مثلا 30-40 منٹ جو اب تک بات ہوئی, اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ فطرتاً انسان مثلا بقا چاہتا ہے, لیکن بقا ڈھونڈ رہا ہے مادیات کے اندر. خدا کہتا ہے نہیں, اس کو صحیح راستے پر لے کر آؤ, میں تمہیں بقا دوں گا, لیکن واقعی بقا یہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو یہ غلط ڈھونڈ رہے ہو. اس کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے. پھر ہم نے ہدایت کے اوپر بات کی کہ بھئی ہدایت کا پیٹرن کیا ہے, ہدایت کا قانون کیا ہے. ویسے تو خدا نے کہا ہے یہدی من یشاء, جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو عرض ہوا کہ جس کو چاہتا ہے یعنی جو قانون میں آتا ہے, خدا نے قانون مرضی سے بنایا. وہ قانون کیا ہے؟ عرض ہوا کہ اگر ہوا و ہوس کی پیروی کریں گے تو گمراہی آئے گی, اور اگر اللہ کی رضایت کے پیچھے چلیں گے تو پھر اس میں ہدایت آئے گی. اللہ کی رضایت کے پیچھے, سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, اسی کے اندر آتا ہے. اور افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ, بہترین عمل اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے مقابلہ, یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں. اللہ کی رضایت کی پیروی. اس کے بعد بھائی کون ہدایت دے گا؟ عرض ہوا نہ مشہور ہدایت دے گا, نہ عالم ہدایت دے گا, نہ طاقتور ہدایت دے گا. اتبع سبیل من اناب الی, جو میری طرف رجوع میں گریا کرے اس سے پیروی لو, اس کی پیروی لو. فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے سوال کرو. یہ خدا کا نظام ہے. اس کے بعد بات ہوئی کہ قاضی شریح کے اندر لیٹر میں امام نے فرمایا کہ عقل کب جواب دے گی؟ عقل جواب دے گی جب ہوا و ہوس کی قید سے باہر ہو. وہی جو تمام فرمائشات قرآن کریم کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اٹیچمنٹ سے جب بچ جائے, ورنہ دنیا کے اٹیچمنٹس ختم کر دیتی ہیں, عقل کو کام نہیں کرنے دیتی. آخر میں عرض کیا کہ ایک جملہ اور مشہور یہاں پر ہے, بہت وسیع جملہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں, امام نے فرمایا کہ شریح تم نے 80 دینار میں جو گھر خریدا ہے یہ تم نے بالکل غلط کام کیا. لب لباب آخر میں جا کر امام فرماتے ہیں تم نے جو کام کیا ہے نا, اس سے تم نے عزت بیچ دی, ذلت لے لی. اچھا, ہمارے ہاں جب کوئی گھر بناتا ہے تو عزت بیچ کے ذلت لیتا ہے. ہمارے ہاں تو گھر بنا کے کہتا ہے کہ آج سے معاشرے میں میری عزت بنے گی. تو یہ جو امام کہہ رہے ہیں تم نے عزت بیچی, ذلت لی, یہ کون سی عزت بیچی اس نے؟ ایسا امام کہہ رہے ہیں ایک چیز تمہارے پاس تھی, مجھے جلدی نہیں کرنی ہے. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے, قیمتی جملہ ہے, ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ تھوڑے سے شاید تھک گئے ہوں گے
تھوڑا سا میرا بیان وہ ایسا ہے تو، لیکن جملہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، ذرا سا توجہ فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ جب مولا کی کتاب کا ترجمہ کر دیا تو مقدمے میں لکھا کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کے کلام کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا۔ تواضع بہت امپورٹنٹ ہے۔ خوبصورت ترجمہ کیا، میں نے بتایا بہت ادبی ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ، لیکن انہوں نے تواضع دکھایا۔ انہوں نے کہا مولا میں نے توڑ موڑ کے اردو میں ڈال دیا اس کو، اگر مفتی صاحب نے توڑ موڑ کی ہے نا تو میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں میں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں بھی کہیں اہانتیں نہ ہوتی ہوں، مجھے لگتا یہ ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیسی پڑھتے ہیں، یہ لگتا ہے یہ بھی اہانت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، کھڑے اس کے سامنے ہوتے ہیں سوچتے دنیا بھر کی ہیں، پس چیزوں کی سوچتے ہیں، اہانت نہیں ہے؟ تو اپنے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہماری عبادتیں بھی پتہ نہیں عبادتیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی اہانتیں لگنے لگتی ہیں۔ تو انسان ایک عبادت کرے اور ایک استغفار بھی کرے، اس عبادت پر بھی یہ جو عبادت کی ہے خدا اس کو بخش دے کسی طریقے سے۔ ثواب تو بات کی بات ہے، پہلے تو بخشش لے لو کہ یہ جو تم نے کیا کیا ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس ہے موجود کہ بعض لوگوں کی تکبیریں ان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہیں، روایت ہے ہمارے پاس۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کیا، تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس ایک عزت تھی، تم نے وہ عزت دے دی اور تم نے اٹھا کے ذلت لے لی۔ اچھا وہ عزت کون سی تھی جو شرح نے دے دی؟ امام اس کو عزت کہہ رہے ہیں۔ کیا دیا تم نے؟ امام فرما رہے ہیں تمہارے پاس قناعت کی عزت تھی، اگر تمہارے پاس وہ قناعت باقی رہتی نا اس میں تمہاری عزت تھی۔ تم نے قناعت جس میں تمہاری عزت تھی وہ تو بیچ دی، اور تم نے کیا لے لیا؟ تم نے ذلت اٹھائی ہے۔ کس چیز کی ذلت؟ طلب کی ذلت اٹھائی ہے تم نے، تم اس کے سامنے گڑ گڑائے، تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اس کے سامنے۔ تو تمہارے پاس اچھی بنی قناعت کی عزت تھی، تم نے قناعت کی عزت بیچ دی بالخروج۔ یہ جو تم نے کیا کیا؟ اشترى هذا المفتر بالعمل من هذا المزعج بالاجل هذه الدار، اس بندے نے اس سے یہ گھر لیا بالخروج من عز القناعہ، قناعت کی عزت سے نکل کر، والدخول فی ذل الطلب، اور طلب کی ذلت میں داخل ہو کر۔ تمہارے پاس ایک عزت تھی، قناعت رکھتے، عزت تھی، تمہیں بری لگ رہی تھی، قناعت کی عزت چھوڑ دی اور ذلت و خواری تم نے اٹھا لی طلب کرنے کی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جملہ سنگین۔ کاش میں اپنی زندگی میں اس سے کچھ سیکھوں، انسانوں سے نہیں مانگوں، ذلیل ہونا پڑے گا، نہ مانگوں تو کیا کروں؟ قناعت کی عزت میں خدا سے، خدا قانے بنا دے، کم پہ خوش کر دے، خدا اس میں عزت دینا چاہتا ہے، ہم لوگ مانگنے کی ذلت لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ہم ایسے ہو جائیں، فرمانے مولا قناعت کی عزت لاؤ، قناعت کی عزت لاؤ۔ اور یہ اگر مولا قناعت کو عزت کہہ رہے ہیں، اب پتا چلا کہ ہاں یہ عزت ہے۔ عزت چاہیے، عزت سب کو چاہیے، کون ذلیل ہونا چاہتا ہے؟ عزت چاہیے، قناعت لاؤ، کم پہ خوش ہو جاؤ۔ مولا فرمایا میں عزت دلواؤں گا تمہیں۔ اور پھر وہی معاملہ یہ ہے نا صاحب عزت، عزت تو ان کی غلام ہے، عزت ان کی غلام ہے۔ یہ صاحبان عزت کہہ رہے ہیں ہم تم کو عزت دلا دیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اب دنیا اتنی دھوکے میں ہے کہ اس صاحب عزت سے لڑ کر سمجھ رہی ہے کہ کچھ کر لے گی۔ یہ صاحب عزت ہیں یہ، اور یہ ایسے صاحب عزت ہیں کہ اب انسان کیا کہے اس معاملے کے اندر۔
ان کے گلے میں رسی بندھی ہو نا، عزت ان کی ہے،